اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آیہ مباہلہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آیہ مباہلہ وہ آیت ہے جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، بلکہ فضیلت کو نہیں بلکہ افضلیت کو بیان کرتی ہے۔ یعنی اہل بیت طاہرین اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں پر فضیلت رکھتے ہیں، افضلیت رکھتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ لوگ یعنی یہ عیسائی اگر آپ سے مناظرہ کریں، گفتگو کریں، کٹ حجتی کریں، تو آپ کے پاس جو اس سلسلے میں علم آ چکا ہے آپ وہ بیان کیجئے اور ان سے کہیے کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر جو جھوٹا ثابت ہوگا اس پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی افضلیت پر دلیل ہے یہ آیت، اور تمام شیعہ مفسرین اور کبار مفسرین و علماء اہل سنت اس بات کے معترف اور معتقد ہیں کہ یہ آیت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مثلا فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں صاف صاف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مباہلے کا جو مسئلہ ہے یہ بالکل متفق علیہ ہے، اور اس کے علاوہ خود صحاح ستہ میں، دیگر کتب احادیث میں، اہل سنت کی بڑی کتب احادیث میں، معتبر کتب احادیث میں یہ آیت اور یہ شان نزول کی یہ اہل بیت طاہرین کے بارے میں ہے، یہ موجود ہے۔ اس کی صحت سند میں لہٰذا کوئی شک نہیں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں مباہلے کا مطلب بتا دوں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے کا موقع اس وقت آتا ہے جب دلیلوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو سامنے والے پر، دلیل دی جا رہی ہے لیکن وہ کٹ حجتی پر ہے، ضد کر رہا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی ہے اس کے ہاں، تب مباہلے کی نوبت آتی ہے۔ اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کے ساتھ دعا کرنا تاکہ وہ حق کو آشکار کر دے اور باطل کو واضح کر دے، یہ مباہلے کا مطلب ہے۔ اب شان نزول کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ آیت اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دی اسلام کی طرف، نجران کے نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو بھی دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے قبول کر رہے ہیں، ہم پہلے آپ سے گفتگو کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے میں بھیجا، وہ آئے، رسول اللہ سے گفتگو کی اور کچھ سوالات کیے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی سوال تھا کہ وہ کسی کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے کہ آپ جانتے؟ پھر وہ آیت نازل ہوتی ہے، رسول ان کا جواب دیتے ہیں۔ سارے استدلال کرنے کے بعد، دلیلیں دینے کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ اب تم اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اسلام لے آئیں، ہم کیسے سمجھیں کہ آپ حق پر ہیں؟ تو جب دلیلوں کا مرحلہ ختم ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے انہیں دعوت دی مباہلے کی کہ ٹھیک ہے، اگر تم دلیلیں نہیں مانتے ہو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ آئے واپس اور اپنے اسقف کے پاس گئے جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کے پاس گئے اور انہوں نے سارا ماجرا نقل کیا کہ بھئی یہ ہوا، اور بات مباہلے پر آ کر ٹھہری ہے۔ تو اسقف نے کہا کہ دیکھو، یہ بات منحصر ہے اس بات پر کہ پیغمبر اسلام کس صورت میں مباہلے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ لاہو لشکر کے ساتھ آتے ہیں
تو ہمارا ایک طریقہ ہوگا جواب کا. لیکن اگر وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارا دوسرا طریقہ ہوگا. جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معینہ تاریخ میں، جو تاریخ نے بتایا 24 ذی الحجہ کی تاریخ میں، وہاں پہنچے مباہلے کے لیے، تو کس صورت میں پہنچے؟ سارے وہ اکٹھا تھے، اپنے لاہ و لشکر جاہ و جلال کے ساتھ سب وہ آئے تھے، اور لوگ بھی دیکھنے کے لیے آئے تھے. ادھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور پورا واقعہ موجود ہے، میں بیان کروں گا کہ پیغمبر کی گود میں امام حسین ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں جو پیدل چل رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور پھر ان کے پشت پر حضرت امیر کائنات ہیں، یعنی بیچ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. یعنی گویا یہاں پر بھی محوریت اور مرکزیت حضرت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے، ٹھیک آیہ تطہیر کی طرح، جیسے آیہ تطہیر میں چادر تطہیر کے نیچے مرکزیت اور محوریت جناب فاطمہ کو حاصل تھی. یہ اس طرح سے آئے. اسقف نجران نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، اور انہوں نے آواز بلند کی کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ. وہاں پر اسقف کی بات مانی گئی، مباہلے سے منصرف ہوئے وہ لوگ، اور جزیہ دے کر مسالمت آمیز زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزارنے پر راضی ہو گئے. اب میں اہل سنت کی تفاسیر سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اہل سنت نے اس چیز کو بیان کیا ہے، کہ سب نے بالاتفاق لکھا ہے، یعنی کبار اہل سنت نے، کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے یہ آیت، اور شان نزول یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کی. مثلا سیوطی اپنی کتاب در المنصور میں لکھتے ہیں کہ مسلم نے، ترمذی نے، ابن المنذر نے، حاکم نے، بیہقی نے اپنی سنن میں سعد ابن ابی وقاص سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، دعا رسول اللہ علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن کو، امام حسین کو بلایا، اور اس کے بعد دعا کی اور اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہلی، اے میرے پروردگار یہی صرف اور صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، ہؤلاء اہلی. آیت تطہیر میں بھی اسی طرح پہچنوایا تھا، اور یہاں پر بھی اسی طرح پہچنوایا کہ ہؤلاء اہلی. تفسیر روح البیان میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے، میں تکرار سے گریز کر رہا ہوں. تفسیر فتح القدیر میں بھی، اچھا میں حوالے دیتا چلتا ہوں، در المنصور میں جو پہلی روایت میں نے بیان کی، جلد 2 صفحہ نمبر 232 میں، روح البیان میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور فتح القدیر میں بھی روایت آئی ہے، جلد یہ 1 صفحہ نمبر 347 پر، روح البیان میں جلد 2 صفحہ نمبر 55 پر. اسی طرح بحر المحیط میں، تفسیر بحر المحیط میں یہ آیا ہے کہ ابناءکم سے مراد کیا ہے، کہ ابنا سے مراد یہاں پر کون لکھ رہا ہے؟ صاحب تفسیر بحر محیط، وہ لکھ رہے ہیں ابنا سے مراد یہاں پر حسن و حسین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، اور نساء سے مراد یہاں پر یعنی اس کا مصداق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور انفسنا کی جو تعبیر آئی ہے اس کا مصداق حضرت امیر کائنات ہیں جو جان پیغمبر ہیں اور نفس پیغمبر ہیں. اور پھر وہ بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بعد میں سب کو جمع کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ ہمارے اہل بیت ہیں. ابن حجر نے بھی ترمذی سے یہ نقل کیا ہے. واحدی نے، ابن حجر نے کہاں نقل کیا ہے؟ اپنی کتاب الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569 میں. واحدی نے اسباب النزول میں نقل کیا ہے صفحہ نمبر 105 اور 106 پر. قرطبی یہاں پر بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ وہ ہے نا، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کو آپ لوگ ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرزند کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو جناب فاطمہ کے فرزند تھے. بیٹی نواسوں کو تھوڑی نا منسوب کیا جاتا ہے، پوتوں کو منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ قرطبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے. خود قرطبی جو کہ اہل سنت عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ نواسے بھی یعنی بیٹی کے بچے بھی اولاد ہوتے ہیں، ابن شمار ہوتے ہیں. یہ بات کہی ہے انہوں نے الجامع لاحکام القرطبی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98 پر. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر
ایک لطیف نکتہ میں حضرت امیر کائنات کی افضلیت اور خصوصیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر پیغمبر نے انفسنا کے بطور جس ذات کو لے کے گئے وہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تھی. یعنی حضرت امیر کائنات نفس پیغمبر ہے، نفس پیغمبر ہے. تو جب حضرت امیر کائنات اس آیت کے واحد مصداق کے بطور جان پیغمبر اور نفس پیغمبر ہیں، تو کیا یہ روا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے لیے کسی اور طرف دیکھا جائے، کسی اور کی جانب جایا جائے؟ ظاہر ہے کہ جب رسول نہیں ہیں تو ان کے بعد کوئی جانشین بننے کا حق رکھتا ہے تو وہ جان رسول ہے، وہ نفس رسول ہے. اور لوگوں نے اس بات سے استدلال کیا ہے کہ نفس پیغمبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر اور ان کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں. آپ خلافت پر جھگڑا کر رہے ہیں اور اشکال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. یہاں حضرت امیر کائنات اس آیت کے مطابق تمام انبیاء سے افضل ہیں پیغمبر کو چھوڑ کر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر. مامون اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ موجود ہے. مامون نے پوچھا کہ حضرت امیر کائنات کی خلافت بلا فصل کے سلسلے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ آیت نے انہیں انفسنا کہا ہے، یعنی نفس پیغمبر کہا ہے. یہ دلیل ہے ان کی خلافت کی. اس نے کہا کہ بھائی نساء بھی تو آیا ہے، نساء عورتوں کے بارے میں آیا تھا، اس کے مقابلے میں مردوں کے لیے لفظ آیا نفس کا، انفس کا. تو یہاں پر کوئی جان پیغمبر کا معنی نہ کیجیے آپ. عورتوں کا جہاں ذکر آیا تھا وہاں مردوں کا بھی ذکر آ گیا. تو یہاں مراد انفس سے رجال ہیں، رجال، نہ کہ جان پیغمبر، نفس پیغمبر. تو حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا کہ اس آیت میں ابنانا بھی آیا ہے. اگر انفسنا سے مراد مرد ہوتے تو پھر الگ سے امام حسن اور امام حسین کے لیے ابنانا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی کافی تھا. ایک بار کہہ دیا رجال. اگر عورتوں کے مقابلے میں مرد کا ذکر کرنا تھا تو ایک ہی بار کہتا انفسنا اور اس سے مراد رجال ہوتے، اور اسی میں حضرت علی، امام حسن، امام حسین سب شامل ہو جاتے. لیکن ابناءنا کو الگ کرنا، نساءنا کو الگ بیان کرنا، یہ بتاتا ہے کہ یہاں انفسنا مرد کے معنی میں نہیں ہے صرف، بلکہ یہ نفس و جان پیغمبر ہی کے معنی میں ہے. اور یہی حضرت امیر کائنات کی افضلیت کی دلیل ہے، احقیت کی دلیل ہے خلافت کے لیے، کہ وہ خلیفہ برحق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. زمخشری نے تفسیر کشاف میں صاف صاف واضح طور پر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیہ مباہلہ اہل کسا کی برتری پر، فضیلت نہیں، برتری اور افضلیت پر بہت اہم دلیل ہے اور قوی ترین دلیل ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ بھائی یہ اہل بیت کی فضیلت اور افضلیت کی دلیل ہے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اہل بیت کے بغض میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ صاف صاف اور واضح واضح فضائل کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں. مثلا ایک صاحب تفسیر المنار جناب رشید رضا صاحب ہیں، اہل سنت عالم ہیں، مفسر ہیں. انہوں نے دو اعتراض کیے ہیں. پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو اہل بیت کے سلسلے میں جو پورا واقعہ بیان کیا گیا اس تفسیر کے ذیل میں، یہ شیعہ روایت ہے، اور شیعوں سے ہمارے اہل سنت کے منابع اور مصادر میں آ گئی یہ روایت. یعنی اہل سنت کی اپنی روایتیں نہیں ہیں، یہ اپنی حدیث نہیں ہے. انہوں نے، شیعوں نے اتنا کام کیا کہ وہ کامیاب ہو گئے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو داخل کر دیا. جواب علامہ طباطبائی نے یہ دیا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا جابر بن عبداللہ انصاری، کیا ابن عباس، کیا سعد ابن ابی وقاص، یہ روایتیں تو ان لوگوں پر منتہی ہوتی ہیں، ان لوگوں سے ہیں. تو اس کا شیعہ اور سنی سے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کی بھی شخصیات ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص جیسے لوگ تو آپ ہی کی شخصیات ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری، ابن عباس، ایسے لوگوں سے روایات یہ نقل ہوئی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ روایتوں سے آ گئی ہیں ہمارے ہاں؟ اور دوسرے یہ کہ آپ کی ترمذی جیسی کتابوں میں، مسلم جیسی کتابوں میں، جو آپ کی صحیح کتابیں ہیں آپ کے بقول،
ان میں یہ روایت موجود ہیں. اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ شیعوں نے وارد کر دیا ہے تو پھر تو آپ کی احادیث کی کتابوں پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا، اور آپ پھر اس کا کیا جواب دیں گے. دوسرا جو اعتراض کیا ہے صاحب تفسیر المنار نے، وہ یہ کہا کہ بھائی انفسنا یہ پلورل ہے، جمع ہے، واحد نہیں ہے. یا نساءنا پلورل ہے، واحد نہیں ہے. تو جب جمع ہے نساءنا، عورتوں کو لاؤ، اور لے کے کس کو گئے؟ حضرت فاطمہ کو. اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، لے کے کس کو گئے؟ حضرت امیر کائنات کو. تو یہ کیسے، یہ بات میل نہیں کھاتی ہے. تو اس کا جواب علامہ طباطبائی نے یوں دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں جمع کی لفظ استعمال کی ہے، لیکن مقام امتثال میں پیغمبر جب گئے تو وہ نساء کے بطور، اس کے مصداق کے بطور حضرت زہرا کو لے گئے، اور انفس کے مصداق کے بطور حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بکثرت قرآن مجید میں روایت میں اس طرح کی چیز آپ کو مل جائے گی کہ مفہوم عام ہے لیکن اس کا مصداق ایک ہے، اکیلا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، وہ یہ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا پہلے سے کہ صرف علی جائیں گے، صرف فاطمہ جائیں گی؟ تو پہلے ہی وہ کہہ دیتا کہ ہم اپنی عورت کو لے کے آتے ہیں، اپنے گھر کی کسی خاتون کو لے کے آتے ہیں، ہم اپنے کسی ایک آدمی کو لے کے آتے ہیں. یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے. اگر اللہ واحد مفرد کچھ سنگولر لفظ استعمال کر دیتا تو آپ کہتے کہ بھائی جو جسے کہا تھا اسے لے کے گئے پیغمبر، اس میں فضیلت کی کیا بات ہے. لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے، اور لے کے گئے حضرت زہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، لے کے گئے حضرت علی کو نفس انفسنا کے بطور. تو اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے جمع کہا تھا لیکن رسول لے کر حضرت امیر کائنات کو گئے، رسول لے کر حضرت فاطمہ زہرا کو گئے. یعنی رسول اللہ نے عورتوں میں تلاش کیا تو انہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ملی جو اتنی معتبر اور صاحب عصمت ہو جو مباہلے کے لیے جا سکے، اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کوئی ہستی نہیں ملی جو اتنی معتبر اور صاحب عصمت ہو جو ہمارے نفس کے بطور وہاں پر مباہلے کے لیے جا سکے. اور حسن و حسین جیسے بافضیلت اور صاحب عصمت کوئی بیٹے نہیں ملے ان کے علاوہ، ان دو کے علاوہ، جنہیں ہم مباہلے کے لیے لے جا سکیں. یہ آیت اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر اور افضلیت پر واضح دلیل ہے. ناظرین، امید ہے آج کے بھی درس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. حاضر ہے آج کا سوال. امام رضا علیہ السلام نے آیہ مباہلہ کے کس لفظ سے امام علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے ابناءنا، آپشن بی انفسنا، آپشن سی نساءنا، یا آپشن ڈی علم. ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے: سب سے پہلے اس سوال کے جواب کا صحیح آپشن لکھیے، جیسے اے، بی، سی یا ڈی. اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام، کنٹری، اور آخر میں اپنا موبائل نمبر بھیج کر ایک ہی میسج میں ہم کو اپنے میسج اپنے واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیں. ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.